ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے۔ یہاں سے 3 آیتوں میں متقین کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، ان کی شان بیان کی، جن کا ایمان اقرار سے بھی واضح ہے اور دل سے بھی واضح، ان کی بات 3 آیت۔ اس کے بعد 2 آیتیں آئیں گی جس کے اندر جن کا اقرار کفر کا جو ہے وہ زبان سے بھی واضح اور دل سے بھی کافر، اور پھر اس کے بعد 13 آیتیں ان کے لیے آئیں گی جن کا اقرار تو ایمان والا ہے لیکن دل ان کا کافر ہے، یعنی منافق۔ تو اب آج ہم ایمان والوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے، لیکن کون متقین؟ سوال یہ ہوتا ہے متقین کی صفت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ متقین کون ہے جس کو قرآن سے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، who believe in the unseen، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی نشانی جس کو قرآن سے ہدایت ملے گی اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے جس کو آپ 5 سینسز سے معلوم نہ کر سکتے، وہ غیب ہے۔ 5 سینسز آپ کو معلوم ہے، دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا۔ تو یہ 5 سینسز جو حواس 5 کہلاتے ہیں، اس کسی بھی چیز کو آپ جانتے ہیں تو ان 5 سینسز سے ہی جانتے ہیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کی تھیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے۔ آیت نمبر 3 سے جس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے 3 آیتوں میں متقین کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، ان کی شان بیان کی گئی، جن کا ایمان اقرار سے بھی واضح ہے اور دل سے بھی واضح، ان کی بات 3 آیتوں۔ اس کے بعد 2 آیتیں آئیں گی جس کے اندر جن کا اقرار کفر کا جو ہے وہ زبان سے بھی واضح اور دل سے بھی کافر، اور پھر اس کے بعد 13 آیتیں ان کے لیے آئیں گی جن کا اقرار تو ایمان والا ہے لیکن دل ان کا کافر ہے، یعنی منافق۔ منافقین کے بارے میں پھر ہم جب دوسرا رکوع شروع کریں گے تو وہاں پر 13 آیتیں مسلسل جو ہے وہ منافقین کے لیے آئیں گی۔ تو اب آج ہم ایمان والوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے، لیکن کون متقین؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ متقین کی صفت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ متقین کون ہے جس کو قرآن سے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ خوبصورت بات، الذین، الذی یہ جو آتا ہے قرآن کریم میں نے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات یہ وچ اور ہو کے معنی میں آتا ہے، who believe in the unseen، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی نشانی جس کو قرآن سے ہدایت ملے گی اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے جس کو آپ 5 سینسز سے معلوم نہ کر سکتے، وہ غیب ہے۔ 5 سینسز آپ کو معلوم ہے، دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 سینسز جو حواس 5 کہلاتے ہیں، اس کسی بھی چیز کو آپ جانتے ہیں تو ان 5 سینسز سے ہی جانتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں گاڑی ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بندہ ہے، کوئی چیز سنتے تو پتہ لگتا ہے یہ لڑکی کی آواز ہے، یہ لڑکے کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، سن کر علم میں آتا ہے۔ کسی چیز کو چھو لیتے ہیں تو چھو کر پتہ چل جاتا ہے کہ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، علم آ رہا ہے، نالج آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو کڑوا ہے کہ میٹھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سونگتے ہیں تو اچھی خوشبو ہے کہ بری خوشبو ہے۔ تو یہ 5 سینسز ہیں جس سے نالج آتی ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے آپ چیز کو جان سکیں۔ اور جس چیز کو ان 5 سینسز کے علاوہ آدمی جانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیب کہتے ہیں۔ جو مٹیریلزم کی دنیا ہے، جو سائنسی دنیا ہے، سائنس اسی بات کو جانتی ہے جو 5 سینسز سے آپ کو معلوم، اور سائنس اس چیز کا انکار کر دیتی ہے جو کہ آپ 5 سینسز سے جس کا ادراک نہ کر سکیں۔ لیکن شریعت اور دین کیا کہتا ہے؟ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنے محو ہو جائیں
کہ آپ قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے غیب ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. ایمان غیب کا ہی نام ہے. یعنی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح معاذ اللہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حتیٰ نر اللہ جہرا، اللہ کو ہم جب مانیں گے جب دیکھیں گے. بنی اسرائیل نے، آگے آپ پڑھیں گے 5ویں رکوع میں کہ بنی اسرائیل نے ایک ڈیمانڈ یہ بھی کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن کب لائیں گے؟ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب اللہ ہمیں نظر آئے. تو اللہ اس عالم میں غیب میں ہے، یہی تو ایمان ہے. بھائی وہ دکھ جائے، وہ اپنا آپ ظاہر کر دے تو کافر رہے کون؟ جب وہ بات ظاہر کر دے کہ قادر وہ ہے، مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، تو پھر کون بندہ ہے جو اس کا انکار کرے؟ تو اس نے اس دنیا کو عالم امتحان بنایا ہے. یہ عالم نتیجہ نہیں ہے، یہ رزلٹ کا عالم نہیں ہے، رزلٹ ہے قیامت کے دن. تو اس عالمی امتحان میں کچھ چیزیں ہمیشہ غیب رہیں گی، چاہے کتنی سائنس ترقی کر لے، چاہے دنیا 100 سال بعد بھی ترقیوں کی عروج پر پہنچ جائے، لیکن پھر بھی غیب رہے گا. ایک چینی حکیم نے کہا تھا کہ اپیئرنس از ڈفرینٹ فرام ریئلٹی. جو دکھتا ہے اور جو حقیقت ہے زمین آسمان کا فرق. جو چیز دکھ رہی ہے وہ سب فانی ہے، اور جو چیز نہیں دکھ رہی ہے وہی باقی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ باقی ہے اور جو چیز دکھ رہی ہے وہ ایک دن فنا ہونے والی. تو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہہ کر یہ ایمان والے کو بتا دیا کہ اگر تو ایمان والا ہے، اگر تو متقی ہے، تو پھر اگر قرآن نے تجھے کہا ہے کہ آخرت ہونی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو اب تو اس بات میں تردد نہ کر کہ کوئی سائنس کا نظریہ تجھے یہ بات ثابت کرے کہ جنت ہے. کوئی نیو یارک ٹائمز کے اندر کوئی کالم لکھ دے کوئی سائنٹسٹ کہ جناب میں آج دلائل سے ثابت کروں گا کہ دوزخ ایگزسٹ کرتی ہے. میں آج سائنسدان کے 5-6 سائنسدان کے کالم یا ایتھسٹ کے کالم پڑھوں گا کہ خدا کا وجود ہے تو مجھے پتہ چلے گا خدا ہے. نہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا رسول کی زبان سے، اطعنا، سر جھکا لیا، سرنڈر کر دیا آپ نے. ایمان بالغیب اس چیز کا نام. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لا. تو اب غیب جو ہے، ایک اور بات اس زمن میں سن لیجئے، غیب کی بھی 2 قسم ہیں. ایک غیب کہلاتا ہے ذاتی، ایک غیب کہلاتا ہے عطائی. غیب ذاتی یعنی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہو اور اس کے لیے کسی دلیل اور معرفت کی حاجت نہ ہو، وہ صرف اللہ کو. اللہ کو کسی نے نہیں بتایا ہے کہ اللہ کو کسی نے خبر دے دی ہو یا اللہ نے پہلے آبزرو کیا ہو کائنات کو پھر اس کو باتیں پتہ چلی. نہیں، اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے. اب اللہ رب العزت نے جو حشر کی باتیں، قیامت کی باتیں، مرنے کے بعد اٹھنے کی باتیں، جو باتیں نبی کو بتائیں، وہ غیب کون سا ہے؟ وہ غیب عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا. اس کی مثال ہے سورہ آل عمران میں، آیت سن لیجیے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اور ان کو غیب بتا دیتا ہے. دوسری طرف سورہ جن کو پڑھ لیجیے آخری آیت کی طرف، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ عالم الغیب، وہ اللہ، فلا یظہر، ظاہر نہیں کرتا ہے، علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی کو بھی، مگر الا من ارتضی من رسول، مگر چن لیتا ہے رسولوں میں سے، جس کو چاہتا ہے ان کو غیب بتا دیتا ہے. تو رسول جو غیب رکھتے ہیں وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کے بتائے سے ہوتا ہے. اور اللہ کے پاس جو غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے، کسی نے نہیں بتایا. تو قرآن میں جہاں جہاں نفی آئے گی کہ غیر اللہ جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، اس سے مراد ہوگا ذاتی غیب نہیں جانتے. اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہاں جب ہوگا کہ اللہ غیب بتاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ بتاتا ہے، ان کو خود نہیں آتا. اللہ بتاتا ہے تو ان کو آتا. تو اب علامہ غلام رسول سعید صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آج صبح ہی میں فجر سے پہلے پڑھ رہا تھا، خوبصورت بات. انہوں نے کہا ساری کائنات اور مخلوق کا علم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے ایسا ہے جیسے ساری مخلوق کا علم قطرہ ہے اور حضور کا علم سمندر ہے. سبحان اللہ. لیکن اب سنیے کتنے خوبصورت بات. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ اللہ کا علم اور حضور کا علم، تو اللہ کے علم کے آگے حضور کے علم کی نسبت قطرے کی بھی نہیں ہے. اس کی ریزن وہ دیتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی علم ہے، کثیر علم ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم میرے کریم آقا کا ہے، لیکن پھر بھی اس کی انتہا ہے کہ قطرے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، سمندر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نسبت اللہ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور کا علم غیب بہت کثیر ہے، بہت کثیر ہے، بہت کثیر ہے، لیکن پھر بھی انتہا ہے، محدود ہے۔ اور اللہ کا علم لا محدود، لا فانی، لا متناہی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ حضور جان عالم غیب جانتے ہیں بحمد اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جتنا غیب حضور جانتے ہیں، جتنا غیب انبیاء جانتے ہیں، جتنا غیب کوئی بھی جانتا ہے، وہ سب اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں۔ کوئی عقیدہ رکھ لے کہ فلاں نبی یا فلاں ولی کوئی غیب کی بات جانتے ہیں اور اللہ کے بغیر بتائے جانتے ہیں، تو یہ کفر ہے، کیونکہ ذاتی علم غیب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور جتنا غیب انبیاء کو، وہ سارا کا سارا کس نے بتایا؟ انبیاء کو، اللہ نے بتایا۔ اور پھر اس کی نسبت یہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہو جائے، استغفر اللہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ ساری مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں، اور کتنا جانتے ہیں یہ میں اور آپ میجرمنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس بحث میں پڑھنا ہی فضول ہے کہ رسول اللہ کے علم کو میں اور آپ انچی ٹیپ لے کے ناپنا شروع ہو جائیں کہ حضور اتنا جانتے تھے، اتنا جانتے تھے، اتنا جانتے تھے، کتنا جانتے تھے۔ حضور جانتے ہیں علم غیب، کتنا جانتے تھے؟ ہم یہ کہتے ہیں ساری مخلوق کا علم اگر قطرہ ہے تو مصطفیٰ کا علم جو ہے وہ سمندر ہے۔ لیکن اگر آپ رب کی بات کریں گے تو رب العالمین کے آگے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال قطرے اور سمندر کی بھی نہیں دی جا سکتی کہ قطرہ بھی محدود، سمندر بھی محدود، قطرے کی بھی انتہا، سمندر کی بھی انتہا، اور اللہ کی ہر چیز جو ہے لا محدود ہے، لا فانی ہے، لا متناہی ہے۔ تو یہ بات ہم یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جہاں علم غیب کی بات آئے اللہ کی طرف تو علم غیب ذاتی، جہاں نبی کی طرف بات آئے علم غیب عطائی۔ پھر آگے بیان کیا گیا اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر آگے بیان فرمایا گیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون کا معنی قائم کرنا۔ اچھا آپ دیکھیے قرآن جب بھی نماز کی بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا نماز پڑھتے ہیں، یقیمون اقیمون اس کا لفظ قائم کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ تو آپ سوچتے ہوں کہ نماز پڑھنا بھی ایک چیز ہے، قائم کرنا بھی ایک چیز ہے۔ قائم الگ چیز ہے، پڑھنا الگ چیز ہے۔ بڑی خوبصورت بات مفسرین نے یہاں لکھی۔ قائم کس چیز کو کہتا ہے؟ کہتا ہے نماز ہوتی ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ جو نماز کے واجبات ہیں، نماز کے فرائض ہیں، اور جو وضو کرنا ہے، طہارت کے مسائل ہیں، شرائط نماز، فرائض نماز، تلاوت، رکوع، سجدہ، اس میں کوئی مکروہات کام نہ کرنا، ایک تو باقاعدہ اس طرح نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایک ہے باطنی نماز کہ جس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو غیر اللہ کے ہر خیال سے، دنیا کے ہر خیال سے تمہارا ذہن و قلب پاک ہو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے بس توجہ تمام تر اس کی جانب ہو۔ تو جب تمہاری روح بھی سجدہ کر رہی ہو، جسم بھی سجدہ کر رہا ہو، یہ ہے نماز کا قیام۔ تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قائم کر رہے ہیں۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز سے، ہمارا ذہن کہیں اور، قلب کہیں اور، پھر رکوع و سجدے بھی صحیح طرح نہیں، پھر تلاوت بھی صحیح طرح نہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قیام کے حوالے سے یہاں اور بھی مفسرین نے بڑی بات لکھی کہ جناب قیام سے مراد یہ بھی ہے جو نظام نماز قائم کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ سب نمازی بن جائیں۔ یہ نہیں کہ اکیلے ہی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، بچوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، دوستوں کو بھی کہتے ہیں یار یہ کیسی دوستی ہے، تو میرا یار ہے، تو میرا دوست ہے، یہ کیسے ممکن ہے کل قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں تو جہنم میں جائے، نماز پڑھا کرو۔ تو وہ نماز صرف اپنی ذاتی حیثیت تک نہیں رکھتے بلکہ نماز کا قیام معاشرتی طور پر کرتے ہیں۔ اگر کسی ایسے ملک میں آتے ہیں جہاں مسجدیں کم ہیں تو وہاں مسجدیں بناتے ہیں کہ نماز کا قیام۔ جہاں مساجد کے اندر وہ انتظامیہ میں ہوتے ہیں، عوام میں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مساجد کو نمازیوں سے بھر دیا جائے تاکہ نماز کا قیام واقع ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے بڑے مفہوم نکل سکتے ہیں، لیکن
ادنا مفہوم، انتہائی مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کو اس طرح قائم کیجئے کہ دل بھی حاضر ہو اور اعضائے بدنیہ بھی حاضر ہو۔ پھر اس کے آگے بات فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ بھی خوبصورت نقطہ میں اس کے سامنے آپ کے پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ان ایمان والوں کی نشانی۔ دیکھیں میں نے آپ کو $10,000 دیے، آپ نے میرے $10,000 مجھ پر خرچ کر دیے یا میری کسی بات میں خرچ کر دیے، تو میں آپ کی توصیف کیا بیان کروں؟ میں کہوں گا اس نے اپنا کیا کمال کیا، میں نے ہی دیے تھے، میرے اوپر ہی خرچ کر دیے۔ یہ دنیا میں کوئی کمال کی بات نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی یہ ہے، رزق بھی اس کا، رزاق بھی وہی، دینے والا بھی وہی، دے بھی تمہیں، اور تم اس کا شکر گزاری کر لو اور اسی کی راہ میں دے دو تو تمہاری تعریف کے اندر کہہ دے کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ تو دنیا میں میرے مال کو اگر تم مجھ پر خرچ کرو تو کمال نہیں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال سے اسی کی راہ میں خرچ کرو تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس کو بھی ہماری تعریف کہہ کر وہ بیان کر رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایمان والا کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ بخیل جو ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بخیل اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے بخل بغیر۔ کیونکہ اچھا خرچ کتنا کرنا، تو اللہ نے بیان کیا 19 پارے میں والذین اذا انفقوا، جب ایمان والوں کی توصیف کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم ایک جگہ بیان فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اب تیرا ہاتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لے۔ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پر نکلے ہی نہیں اللہ کی راہ میں پیسہ، اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ہی ہے، اپنے ہاتھ کو تم نے إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو تم نے گردن سے باندھ لیا، یعنی اتنے بخیل اور کنجوس ہو گئے تو یہ خدا کی راہ میں تم سے مال نہیں نکلتا۔ اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اتنا کھول دو، اتنا کھول دو، خرچہ ہی خرچہ، خرچہ ہی خرچہ، خرچہ ہی خرچہ، آمدنی کم ہے خرچے زیادہ بڑھا لیے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ اتنے خرچے بڑھا لو کہ تم جو ہے وہ پھر بعد میں ملامت اور حسرت کرو اور قصے سناؤ، ہمارے دادا کی بھی بڑی زمینیں تھیں، بھائی تمہارے پاس کیا ہے، ہم تو وینٹو موت چل رہے ہیں۔ آج کل بڑے قصے سناتے ہیں نا لوگ، ہر بندے کے دادا کی زمینیں انڈیا میں ہوتی ہیں، وہ بہت مطلب کوئی بندہ ہلکا آ ہی نہیں رہا، اللہ اکبر، تو پرانے قصے سنا رہے ہوتے ہیں، ہماری اتنی زمینیں تھیں، ہمارے یہ تھے، فتقعد ملوما، تو اب ملامت ہو رہی ہے، ایک وقت ہم بھی پیسے والے تھے اب پیسہ نہیں رہا۔ تو جناب بالا اعتدال، خرچہ کرنے میں اعتدال کرنا چاہیے، یعنی کہ نہ اسراف ہو نہ بخل ہو، درمیانہ۔ یہاں تک کہ احادیث بیان کرتی ہیں حضور علیہ السلام نے جب صدقے کی ترغیب دی، حدیث پاک کے مفہوم تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سارا مال خرچہ کر دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن ایسا نہ کرو کہ تم اپنے بعد اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ جاؤ۔ جس طریقے سے یہاں پر گوروں میں معاملہ ہے کہ گورے جب مرنے لگتے ہیں تو چیریٹی میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ پورا کا پوری جائیداد دے دیتے ہیں، اور بچہ بھی پیچھے جو ہے وہ کسی اسٹور پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حضور نے اس عمل سے بھی منع فرمایا کہ تم نے خرچ تو سارا مال کر دیا لیکن تمہارا پیچھے اولاد جو تھی وہ دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے، تو کم از کم اتنا ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ یا ان کو اتنا اسٹیبلش کر دو کہ وہ کسی کے آگے محتاج نہ بنے، اور سارا کا سارا اولاد اور اپنے لیے بھی نہ رکھو کہ جناب اللہ کی راہ میں نکال ہی نہیں رہے ہو۔ تو اعتدال جو ہے خرچ کرنے کے اندر، میانہ روی جو ہے خرچ کرنے کے اندر وہ ضرور رہنی چاہیے۔ پھر میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ یہ ایمان والی نشانیاں کمپلیٹ ہو جائیں۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون، اب آگے 4تھی آیت چلتی ہے، والذین، اور جو ایمان لاتے ہیں حبیب، بما انزل الیک، اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ آپ کی طرف کیا نازل کیا؟ قرآن۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی، یعنی توریت، زبور، انجیل، اس کے علاوہ اور جو مصاحف، صحائف انبیاء، وہ جو نازل کیا۔ ہمیں ایمان قرآن پر بھی لانا ہے اور ہمیں ایمان ان آسمانی کتابوں پر بھی لانا ہے۔ اگر کوئی توریت، زبور پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
تو ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں۔ میرا لیکچر آپ کو پتہ ہوگا، جو لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو اسرائیلیات پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا کہ بنی اسرائیل کی وہ روایات جو تفسیروں میں بیان ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ جس کو ڈیٹیل دیکھنی ہو میرا جا کے وہ لیکچر سن لے، اسرائیلیات پر جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا۔ تو اسرائیلیات کے حوالے سے یہاں یہ بیان کیا گیا توریت اور زبور انجیل پر ایمان لانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے کہتا ہے، جیسے مثال کی طور پر ایک بندہ ہمارے سامنے بائبل کو لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس بائبل کو مانتے ہو، اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں کی بات کرتا ہے، اب آپ اس کو کیا جملہ کہیں گے؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اسے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں ساری مانتا ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جو توریت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اس مکمل پر میرا ایمان ہے، جو انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ پر نازل کی اس تمام پر میرا ایمان ہے، جو زبور اللہ نے جناب داؤد پر نازل کی اس تمام پر میرا ایمان ہے۔ اب وہ کہ نہیں میں اس بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ دوسرا کرسچن آپ سے یہ کرے، آپ کا کوئی جاننے والا ہو کرسچن ہو یہاں جیو آپ سے مل کے کہے نہیں یہ اس بائبل کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کہیں اس بائبل کے اندر بھی جو آج بھی وہی آیتیں موجود ہیں جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی میں انہیں مانتا ہوں، اور جو لوگ بعد میں جن لوگوں نے ایڈیشن کیا میں ان کو نہیں مانتا۔ لیکن ہم یہ بات یقین کے ساتھ اس وقت توریت انجیل زبور کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون سی آیتیں منزل من اللہ ہیں اور کون سی آیتیں بلا دی گئی۔ تو اب میں نے اسرائیلیات میں آپ کو ضمن میں یہ کہا تھا جو باتیں قرآن سے ٹکرائیں گی ہم انہیں رد کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ کی فائنل کتاب ہے، اللہ کے آخر نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو باتیں نہیں ٹکرا رہی ہوں گے بلکہ قرآن کریم کی تفصیل بیان کر رہی ہوں گی ہم ان باتوں کو لے لیں گے۔ جیسے توریت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء کی ترتیب کا کہ کون سے نبی پہلے آئے کون سے نبی بعد میں آئے، کیونکہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تو کبھی پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا بعد میں ذکر آ جاتا ہے، تو تاریخی حیثیت سے کون سے نبی کا دور پہلے گزرا ہے کون سے نبی کا دور بعد میں آیا ہے یہ توریت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا اجمالاً ان پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اور تفصیلاً قرآن کریم پر ایمان لانا۔ پھر آخر میں کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایمان والوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں آخرت بھی غیب ہے، آخرت بھی کسی نے دیکھی نہیں، لیکن غیب کے بعد آخرت کے الگ سے ذکر کیوں کیا؟ جب الذین یؤمنون بالغیب اللہ نے کہہ دیا تو غیب کے اندر تو ساری چیزیں آ گئی، لیکن وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوقنون کا معنی یوقنون ایقان، غیب کی جب بات ہوئی تو کہا ایمان بالغیب، اور آخرت کی بات ہوئی تو ایقان یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا دار و مدار جو اصل ہے وہ یہی بھی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑے ہو کر جواب دے۔ اگر سارے انسان آج یہ بات سوچ لیں کہ اٹھنا ہے، ایک اور عالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ سدھر جائے۔ یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اللہ نے کہا ایمان والا یقین رکھتا، شک نہیں کرتا، ظن نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا۔ جس شخص کو ایمان اور تیقن اور یقین حاصل ہو جائے آخرت کے اوپر، جب اس کو معلوم ہوگا کہ آخرت میں اٹھنا ہے، پیشی ہونی ہے، تو پھر تو کسی کا دل دکھاتے ہوئے 10 مرتبہ سوچے گا کہ اللہ پوچھے گا، چوری کرتے ہوئے چور سوچے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، ظلم کرتے ہوئے ظالم سوچے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں پیشی ہونی ہے۔ اور پھر اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایک جنت نہیں اللہ 2 جنت ہی دے گا۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر روزانہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، رات کو سونے سے پہلے یہ کہیں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں اٹھنا ہے، جواب دہ ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں آدمی کے نیک بننے کے لیے یہ چیز بڑی مؤثر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نمازی بن جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ خوف خدا والے بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حلیہ پورا دیندار ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ آخرت کو یاد کیجیے۔ یہ فکر آخرت جو ہے، یہ فکر قبر جو ہے، یہ آپ کو دیندار بنائے گی، نمازی بنائے گی۔ آپ کو نظر آئے گی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ میں جس دنیا میں جن مال و دولت کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں
آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ایک دن مجھے مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ اصل تو زندگی آخرت کی ہے۔ روزانہ آخرت کو سوچیں گے، اللہ یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، جنت یاد آئے گی، دوزخ یاد آئے گی۔ جب یہ چیزیں یاد آئیں گی تو آپ بالکل سیدھی پٹری پر چلتے رہیں گے۔ جو آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ پھر دنیا کے اندر تماشے لگاتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ دو آیتیں بیان کرنے کے بعد اب رزلٹ دیا ہے کہ ایمان بالغیب رکھے، نماز کو قائم کرے، ہماری راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرے، جو قرآن ہم نے حبیب آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، جو آپ سے پچھلے پیغمبروں پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر یوقنون، یقین رکھے۔ ایمان کے ساتھ کہا یقین، اتنا واضح ہو، جس طرح سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، تمہیں یقین ہے نا، تمہیں یقین ہو کہ قیامت قائم ہو۔ اللہ اکبر، جو یہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یہ بیان فرمائی گئی، دیکھو حضور کی ختم نبوت پر بھی یہ آیت دلیل ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ نے ایک حضور کی طرف جو نازل ہوا اس کی بات کی، اور حضور کے پیچھے جو نازل ہوا اس کی بات کی۔ اگر کوئی چیز آگے وحی کے طور پر نازل ہونی ہوتی تو اللہ بیان کرتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلی جو وحی آئی ان کی بات کی۔ تو یہاں علماء نے لکھا، یہ بھی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ یہ آخری نبی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ جو ایمان والے یہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اولئک بہت سی دفعہ قرآن میں آتا ہے، تو اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ سب کے سب، وہ تمام کے تمام۔ جس طرح انگلش میں THEY دے آتا ہے نا انگلش کے نا، دے آر، تو اولئک جب بھی آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ دے کا مطلب ہے۔ تو اب پیچھے کن کی بات ہوئی؟ ایمان والوں کی، غیب پر یقین رکھنے والوں کی، نماز قائم کرنے والوں کی، خرچ کرنے والوں کی، ایمان رکھنے والوں کی، آخرت پر یقین رکھنے والوں کی۔ پھر اللہ کہہ رہا جن کی یہ بات ہم نے کی ہے، اولئک، یہ سارے کے سارے، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک، اور یہ تمام کے تمام، ہم المفلحون، کامیاب ہیں۔ یہ ایمان والوں کی بتا دیا۔ جو یہ ایسا کر لے گا، اس کے اندر فرمایا خاص مراد صحابہ ہیں، یعنی یہ صحابہ سارے کامیاب ہدایت پر ہیں۔ اور تعبیر عام کے اندر یہ تمام مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، تو یہ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں بتا دیا، اگر تم میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ انشاءاللہ کل کفار کے بارے میں جو اگلی آیتیں بیان ہو رہی ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جو خصوصیات اللہ نے ان آیتوں کے اندر ایمان والوں کی بیان کی، اللہ ہمیں ایسا کر دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں وہ تیقن اور کامل ایمان نصیب کر دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔